ہماری یکجہتی ہونی چاہیے مسلمانوں کی دنیا بھر میں. OIC کیا کہتا ہے اس کے بارے میں؟ یہ تمام ایسے عوامل ہیں جن کو آگے چل کے دیکھنا ہے اور کہ مسلمان ملک بحیثیت ایک امہ اس کو کس طرح ہینڈل کرتے ہیں اس چیز کو. جی زید صاحب وہی سوال کہ ایک ویب سائٹ ہے، سارا کچھ ہے، ان کی اپنی ایک سوچ ہے، لبرلزم کے اوپر وہ بلیو کرتے ہیں اپنے مذہب پہ، جس طرح پروفیسر صاحب نے کہا اور امام صاحب نے کہا کہ وہ اس کے اوپر اس طرح سے عمل درآمد نہیں کرتے. تو یہ اس کو ایک لائٹ طریقے سے لینے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن ان کو چلانے والے، ان کو مانیٹر کرنے والے، کیا ان لوگوں کو اس کی حساسیت کا نہیں پتا؟ دیکھیے ہم صاف بات آپ سے کریں گے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے آئسولیشن میں نہیں ہو رہا، تنہائی میں نہیں ہو رہا ہے. فیس بک پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا تعلق فرانس میں حجاب پر پابندی سے بھی ہے، سوئٹزرلینڈ میں اذان پر پابندی سے بھی ہے، اور پچھلے چند سالوں میں 9/11 کے بعد جو پوری مسلمان دنیا کو ہر کچھ عرصے کے بعد یہ بھڑکاتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے. جیسے بات کی گئی، ہم آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جائیں گے. علامہ اقبال نے جو ابلیس کی مجلس شورا ایک کتاب جو نظم اپنے لکھی، اس میں ابلیس کا آخری حربہ بتایا تھا کہ ابلیس یہ بتاتا ہے کہ اگر مسلمان ملت کو تم نے تباہ و برباد کرنا ہے تو تمہیں کیا کرنا ہے. ہر قسم کے تم اس کو بھوکا مار دو، اس پہ جنگ مسلط کر دو، تم اس کی اکانومی تباہ کر دو، لیکن یہ فاقہ کش کہ جو موت سے ڈرتا نہیں لیکن روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. جو ہماری مسلمان ملت کا سینسٹیوٹی ٹیسٹ ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کتنی غیرت، کتنی زندگی باقی رہ گئی، وہ عشق رسول، ادب رسول، حب رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ جو کچھ انہوں نے کرنا یہ ہے کہ اب یورپ سے مسلمانوں کو نکالنا ہے، مغرب سے مسلمانوں کو واپس بھیجنا ہے. اور یہ بات بالکل طے ہے کہ مسلمانوں کو باہر واپس بھیجنے کے لیے ان کو پہلے ان کو دہشت گرد ڈکلیئر کروانا ہے. اور دہشت گرد ڈکلیئر کروانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ مسلمان جب باہر کی دنیا میں بستے ہیں تو قانون کی پابندی کر کے بستے ہیں، ڈر کے رہتے ہیں. ان کو خوف ہے اس بات کا کہ کسی قسم کا ہم کوئی قانون نہ توڑیں، ہم کسی قسم کا جلسہ جلوس نہ نکالیں، کوئی ایسی بات نہ کریں. ایک ایشو ایسا ہے جس پر آپ مسلمان کو بھڑکا کر سڑک پہ لا سکتے ہیں یا وہ فزیکل وائلنس پہ بھی اتر آتا ہے، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں گستاخی. اور اسی فیس بک پہ اس کی منافقت ہم آپ کو بتاتے ہیں. ہمارے بچوں یہودیوں کا جو 60 ملین یہودی مرنے کا جو طوفان فساد برپا کیا ہے، ہمارے بچوں نے چیلنج کرنے کے لیے، ٹیز کرنے کے لیے ہولوکاسٹ کو ڈینائی کرنے کے پیج بنائے، اور 15 منٹ کے بعد وہ پیج ڈیلیٹ ہو رہے تھے. فیس بک خود ڈیلیٹ کر رہی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پہ 2.5 لاکھ سے زیادہ بچوں نے رپورٹ کیا اس پیج کو کہ اس پیج کو بند کرو، اس کو بند نہیں کرتے. پھر ترک مسلمانوں نے کیا کیا کہ اس پیج کو ہیک کر لیا. یعنی اب مسلمانوں کا رسپانس جو تھا اس کے اوپر بچوں کا، بچے بھی دیکھیں اب اس بات کو تو سب اکراس دا بورڈ پوری مسلمان دنیا کے نوجوانوں نے، یہ جو خاص طور پہ فیس بک والی کیمپین ہے، فیس بک دیکھیے ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جو 17 سال سے لے کر 35 سال تک کے بچے استعمال کرتے ہیں. یہ ینگسٹرز کا پلیٹ فارم ہے. ہمارے کلاسیکل علماء دین، ہمارے کلاسیکل سیاستدان، ہمارے کلاسیکل دانشور لوگ اس پلیٹ فارم پہ نہیں ہیں. یہ جو رسپانس بلڈ ہوا ہے یہ بچوں نے کیا. ایک ایٹیٹیوڈ بچوں کو یہ تھا کہ بائیکاٹ کرو اس کا، دوسرا تھا کہ فیس بک پہ رہو مقابلہ کرو، تیسرا یہ تھا ہیک کرو. مگر یہ سارے چھوٹے چھوٹے رسپانسز ہیں جو کرنے ضرور ہیں، مگر یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دا بگر گیم. بڑا کھیل یہ ہے کہ اس کا رسپانس اسٹیٹ لیول ہی پر آ سکتا ہے. اس کی مثال ہم آپ کو دیتے ہیں. سلطان عبد الحمید 19ویں صدی میں جب خلافت عثمانیہ بالکل زوال پذیر تھی اور اس کو سکھ مین آف یورپ کہا جاتا تھا، اس وقت بھی انہوں نے مسلمانوں کی غیرت کا امتحان لینے کے لیے لندن اور پیرس میں انہوں نے اس قسم کے ڈرامے کرائے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہونے کا اندیشہ تھا. یہ خبر سلطان عبد الحمید تک پہنچتی. سلطان عبد الحمید برٹش اور فرینچ ایمبیسڈرز کو بلاتے ہیں، اپنے محل میں باہر سارا دن انتظار کرواتے ہیں. شام کو بیٹل آرمر میں، میدان جنگ کے لباس میں تلوار لے کر نکلتے ہیں، تلوار ان کے سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اگر صبح تک یہ ڈرامے بند نہ ہوئے تو ترکی تم پہ جنگ مسلط کر دے گا، اور صبح تک وہ ڈرامے بند ہو جاتے ہیں. یہ غیرت ہے. ناؤ تھنگ از کہ جب تک کہ کوئی، اب ہائی کورٹ نے اس کو بین کر دیا چند تھوڑے دنوں تک، ٹھیک ہے، لیکن یہ ری ایکٹیو میجرز ہیں. ایک دفعہ ایک پیغام ان کو اچھی طرح مغرب کو دینا. پروایکٹیو میجرز جو ہیں وہ کیسے لیں گے ہم پروفیسر؟ پروایکٹیو میجرز بالکل مجھے اس سے اتفاق ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کے مسائل میں مسلمان پہلے تو جو ان کی بات ہے کہ مسلمانوں کو واقعی میں یورپ سے نکالنا چاہتے ہیں، ان کا ارادہ تو یہی ہوگا، لیکن اس وقت خود یورپین مسلمان ہو رہے ہیں. جو امیگرینٹس ہیں ان کو تو وہ نکال لیں گے، لیکن جو ان کے اپنے لوگ ہیں اپنا عقیدہ چھوڑ کے جنہوں نے اسلام کا عقیدہ اختیار کیا ہے، ان کے ساتھ وہ کیا کریں گے؟ اور صرف آج نہیں، مسلسل ہو رہے ہیں لوگ یورپ میں بھی اور امریکہ میں بھی. یہ حرب اب انشاءاللہ العزیز ان کا ناکام ہوگا. لیکن اصل بات انہوں نے جو دوسری کی وہ بہت توجہ طلب ہے.
مسلمان عوام اور مسلمان حکمران یہ ایک فریکوینسی پہ نہیں رہتے. مسلمان عوام جذبات میں ہوتے ہیں اور مسلمان حکمران پریگمیٹک ہوتے ہیں. وہ نفع نقصان کا تخمینہ لیے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کر لیا تو یہ نہ ہو جائے اور وہ کر لیا تو یہ نہ ہو جائے. تو اس کو پریگمیٹزم آپ کہتے ہیں؟ یعنی وہ پریگمیٹزم اسی کا نام ہے. آئیڈیلزم کے بالمقابل یہی پریگمیٹزم ہے. جذبات جو ہیں وہ آئیڈیلزم ہے. یعنی اسلام اور دین اور ایمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذات اقدس، یہ اس پہ اگر جذبات نہ ہو تو اور کس چیز پہ جذبات؟ نہیں تو اس کو آئیڈیلزم آپ کہیں گے؟ بالکل آئیڈیلزم کہیں گے. آئیڈیلزم تو ہے. نہیں، اسلام تو پریکٹیکل مذہب ہے نا. یعنی میں تو سونا عبادت ہے، کھانا عبادت ہے، یقیناً ریاست عبادت ہے، سب کچھ عبادت ہے اس پہ. تو میں نے اس سے تو انکار نہیں کیا. یعنی میری بات اس کی ضد نہیں، میں یہ کہتا ہوں کہ کہیں ہمارے ناظرین جو ہیں وہ اس کو آئیڈیلزم میں یہ سمجھ لیں کہ بھائی ہم چونکہ جذباتی ہیں، آئیڈیلسٹ ہیں، اور حکمران جو ہے وہ پریگمیٹک ہے، اس لیے وہ یورپ کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھا سکتے، اکٹھے ہو کے بات نہیں کر سکتے. OIC ہماری انفیکٹو ہے، عرب لیگ پتہ نہیں کہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ حکمران یہی حساب کتاب لگائے بیٹھے ہوتے ہیں اور اسی کے اس میں وہ مار کھاتے ہیں اور پوری امت مار کھاتی ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ عوام اور حکمران فریکوینسی ایک نہیں ہوتی، سوچ ایک نہیں ہوتی. عوام جو سوچ رہے ہوتے ہیں وہ کوئی اور چیز ہوتی ہے اور حکمران جو سوچ رہے ہوتے ہیں کوئی اور چیز ہوتی ہے. اور اسی لیے بہت سارے مسائل ہمارے حل نہیں ہو رہے. درست کون سوچ رہا ہوتا ہے؟ درست تو عوام کی سوچ ہے، حکمران کی سوچ غلط ہے. تو وہ آئیڈیلسٹ پریگمیٹک ہو گئے نا پھر. نہیں، یعنی یہ اب وہ نزاع لفظی جس کو کہا جاتا ہے، آپ مجھے اس میں شاید پنسار ہیں. اصل بات یہ نہیں ہے. یعنی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مسلمان حکمران وہ سوچ نہیں رکھتے اور جس طریقے سے ان کو اپنے عوام کی قیادت کرنی چاہیے اس طریقے سے وہ قیادت نہیں کر پاتے اور اس میں ہم پھر پیچھے رہ جاتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ مغرب سے ہم اپنا سرمایہ کھینچ لیں، ان کو تھوڑی سی ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کر دیں، وہ بالکل سیدھے ہو جائیں گے. پاسبل ہے؟ بالکل. یعنی وہ تو پھر پریگمیٹزم کی بات آ جاتی ہے جی کہ وہ پھر وہ نہیں کرنا چاہتے. پاسبل کیوں نہیں ہے؟ اگر کرنا چاہیں تو کیوں نہیں پاسبل؟ لیکن حکمران نہ کرنا چاہے تو پھر نہیں ہو سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یورپ کے بینکوں سے، امریکہ کے بینکوں سے مسلمان حکمران اپنا سرمایہ کھینچ لیں، یورپ مغرب کے پروڈکٹس کا وہ بائیکاٹ کا اعلان کر دیں، بالکل سب کچھ درست ہو جائے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. جی چوہے صاحب، وہی صاحب دیکھیں، درمیانی راستہ کون سا ہے؟ مطلب آپ یا تو یہ ہے کہ بالکل ایلینیٹ کر لیں اپنے آپ کو، وہ تو میرا خیال ہے کہ دیکھیں اس وقت جو مغرب کی کوشش ہے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے، that is important. مغرب کی کوشش یہ ہے، مغرب نے اس وقت کی جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کا بڑا بخوبی ہمیں خود بھی اندازہ ہے اور جو بے شک دیکھیں اور اس کا وہ بینیفٹ لے رہے ہیں. بینیفٹ ایک عجیب سا اختلاف ہے کہ جبکہ اسلام ایز اے مذہب بڑھتا جا رہا ہے لیکن مسلمان بحیثیت قوم گرتے جا رہے ہیں، زوال پذیر ہیں. یعنی یہ بڑا ایک عجیب تضاد ہے اسلام بحیثیت مذہب کے اور مسلمان بحیثیت قوم کے. اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان بحیثیت قوم کیوں زوال پذیر ہیں. اس کی کہانی بڑی لمبی ہے. 15ویں 16ویں 17ویں صدی میں بھی چلے جائیں، وہاں سے جہاں سے زوال شروع ہوتا ہے مسلمانوں کا، کیا وجہ ہوئی. یہ کہا جاتا ہے فار ایگزامپل کہ کمپیوٹر لٹریسی مسلمانوں کے اندر سب سے کم ترین. PhDs اگر پر کیپٹا دیکھے جائیں یا پر 1000 دیکھے جائیں، آپ کسی بھی تعداد میں اس کو دیکھ لیں، آپ کو کم سے کم تر ملیں گے مسلمانوں کے اندر. اور خاص طور پہ میں مڈل ایسٹ جو عرب ہمارے مسلم بھائی ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں کمپیئر ٹو اینی باڈی ایلس ان دا ورلڈ. یعنی یہ اس کے اوپر سٹڈیز ہیں جو کہ آپ کو آئیڈینٹیفائڈ ہیں اور جو بتایا گیا کہ آپ کی PhDs کیسے ہیں، آپ کی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں یعنی ان کا مقابلہ جو ہے ان کے اوزاروں کے ساتھ آپ کریں گے یا ان کی جو اسٹریٹجی ہے اس کے مطابق کریں گے تو تبھی مقابلہ ہو سکتا ہے. یہ جو رسپانس اگر انہوں نے فیس بک لانچ کی ہوئی ہے تو آپ کوئی اس سے بہتر کوئی ایک اس کا جواب نکالیں اور جواب نکالیں تھرو ٹیکنالوجی. دوسری چیز اور یہ اس میں اپنے میسج کو کنوے کریں. دوسری چیز یہ ہے، میرے خیال میں سب سے بڑا میسج جو آپ کنوے کریں گے وہ یہ کریں گے کہ آپ تعلیم کی امپورٹنس کو جانیں اور اس کو پہچانیں اور یہ انڈرسٹینڈ کریں کہ ہمارے ہاں واقعی جو زوال کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ کہ ہم نے تعلیم کو چھوڑ دیا، ہم نے ٹیکنالوجی کو چھوڑ دیا. ہم تو وہ تھے جنہوں نے الجبرا کو دریافت کیا، کیمیا کو دریافت کیا. ہم وہاں سے آج ہم جہاں کھڑے ہیں اس وقت، اور دیکھیں جب گرتا ہوا ایک مسلمان قوم نظر آتی ہے مغرب کو، تو مغرب اس وقت سے انتشار کی حالت کے اندر ایک اور ایسا پریشر ہم پہ لاد دیتا ہے جو کہ ہمارے جذبات کو بھی ابھارتا ہے اور ہماری سوچوں کو بھی منتشر کر دیتا ہے. میرا خیال ہے یہ دو ایسی چیزیں چل رہی ہیں ان پیرلل جنہوں نے ہمیں
توڑ کے بڑی سمجھداری کے ساتھ یہاں سے دیکھیے جو رسپانس ہمیں سڑکوں پہ ملتا ہے وہ ایک سوشل رسپانس ہے. ہمیں سوسائٹل رسپانس کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایک امہ کے طور پہ رسپانس کی ضرورت ہے. پولیٹیکل لیول کے اوپر بہت بڑے